بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلوچستان کے اسکول کے کچھ لڑکے اپنے خون سے رومال پر ایک نعرہ لکھتے ہیں۔ وہ نعرہ کیا ہے؟ لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ یہ بچے چھوٹے سے رومال پر جو جیبوں میں رکھا جاتا تھا، یہ نعرہ لکھ کر کے بانی پاکستان کو ہندوستان میں بھیجتے ہیں۔ جب یہ رومال بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو موصول ہوتا ہے تو قائد اعظم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں ہماری تحریک کو کامیاب کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس قوم کی نسل کے بچوں کا یہ جذبہ ہو، اس قوم کو کوئی ہرا نہیں سکتا اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان کے ماحول میں پلے بڑھے، انگلستان میں رہتے۔ ایسا کیا ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح انگلستان کو چھوڑ کر کے بر صغیر پاک و ہند میں تشریف لائے اور تحریک آزادی کا حصہ بنے؟ انسٹیٹیوٹ آف آل انٹیلیجنٹ لیب کے بانی ڈاکٹر ایلن کیسر قائد اعظم محمد علی جناح کی اس رودات کو بیان کرتے ہیں کہ 1934 میں جب قائد اعظم محمد علی جناح لندن میں تھے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے روم میں آرام کر رہا تھا، میرا پلنگ ہل رہا تھا، میں اٹھا، میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا، کچھ دکھائی نہیں دیا، میں پھر سو گیا۔ دوبارہ میرے پلنگ میں حرکت ہوئی تو میں سمجھا کہ شاید زلزلہ آیا ہے۔ میں اٹھا، میں نے باہر کی طرف دیکھا تو مجھے باہر کوئی نظر نہ آیا، تمام لوگ اپنے گھروں میں موجود تھے، میں پھر سو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر مجھے لگا کہ میرے پلنگ میں حرکت ہو رہی ہے، میرا پلنگ ہل رہا ہے۔ جب میں اٹھا تو سامنے میں نے ایک شخصیت کو دیکھا۔ میں نے ان سے انگلش میں پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ان شخصیت نے مجھے انگلش میں جواب دیا کہ میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں۔ یہ سنا قائد اعظم محمد علی جناح نے فوراً اٹھے اور ہاتھ باندھ کر سر جھکائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم فوری واپس جاؤ، بر صغیر کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، آزادی کی جد و جہد کی سربراہی کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ تم ضرور کامیاب ہوگے۔ یہ وہ سبب تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح انگلینڈ کی آسائش بھری زندگی کو چھوڑ کر کے پرتعیش آرام اور سکون کو خیر بات کہہ کے قائد اعظم محمد علی جناح تحریک آزادی کا حصہ بنے۔ اور آپ کا نظریہ وہی دو قومی نظریہ، جو دو قومی نظریہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دیا کہ مسلمان اور کافر، اسلام اور کفر، یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، دونوں ایک قومیں نہیں ہیں۔ کیونکہ تحریک آزادی کی سب سے جو کمزور شک تھی وہ یہی تھی کہ لوگوں کو ہندو مسلم بھائی بھائی کہہ کر کے اکسایا جا رہا تھا کہ ہندوستان کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح اس دو قومی نظریے پر ڈٹے رہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نظریہ ہے کہ اسلام اور کفر یہ دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح اسی سبب اور اسی وجہ سے اس تحریک آزادی کا حصہ بنے۔ کسی نے قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا
کہ آپ ایک ملک بنانے کی بات کرتے ہیں، ایک الگ ریاست کی بات کرتے ہیں، ایک الگ ریاست کے لیے آئین کی ضرورت ہوتی ہے، دستور کی ضرورت ہوتی ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بڑے فخر سے کہا کہ ہمیں کوئی آئین یا دستور بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی صورت میں ہمیں آئین بھی دے رکھا ہے اور دستور بھی دے رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بمبئی میں قائد اعظم محمد علی جناح تقریر فرما رہے تھے، تو ایک صحافی تھا، کانگریسی صحافی، تو وہ کانگریسی صحافی قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ دو قومی نظریے کی بات کر رہے ہیں، آپ ہندوستان کو تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک تھے، عرب سے کچھ لوگ آئے تو انہوں نے ان لوگوں کے نظریات کو تبدیل کر دیا، لیکن ہمارے آباء و اجداد کو اگر آپ دیکھیں گے تو تمام ایک تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح خاموش رہے، کچھ دیر توقف کے بعد آپ نے پانی کا گلاس طلب کیا، جب پانی کا گلاس لایا گیا آپ نے 2 گھونٹ اس سے لیے اور باقی جو پانی تھا گلاس میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس صحافی کی طرف بڑھا دیا، تو وہ صحافی قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کہہ کر کے انکار کر دیتا ہے کہ میں اور ایک مسلح کا جھوٹا پیوں، ہو نہیں سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پھر بھی خاموش رہے، آپ نے پانی کا وہ گلاس جو ہے ایک ترکی النسل نوجوان بیٹھا تھا اس کی طرف بڑھایا، تو وہ نوجوان اٹھا اور اس نے وہ پانی کا گلاس قائد اعظم سے لیا اور پی گیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس صحافی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم تو کہتے تھے کہ ہم ایک قوم ہیں، مجھے بتاؤ کہ اگر ہم اکٹھا رہنا چاہیں تو ہماری اکٹھے زندگی کیسے گزرے گی؟ اس نوجوان سے میرا کوئی نسبی رشتہ نہیں، میرا اور اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ جان پہچان ہے نہ آشنائی ہے، اس نے مجھ سے گلاس لیا اور پانی پی گیا، اور تم نے مجھ سے گلاس لینے سے انکار کیا اور پانی پینے سے انکار کیا، کیوں؟ کہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ تم ایک مسلح کا جھوٹا نہیں پی سکتے، لیکن اس لڑکے نے پی لیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس لڑکے کے اور میرے درمیان جو ایک چیز متفق ہے، متحد ہے، وہ ہے دین اسلام۔ دین اسلام ہی وہ رشتہ اور تعلق اور نسبت ہے جو ہم دونوں کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ اسی لیے میں 2 قومی نظریے کا قائل ہوں، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح کو بارہا کافر اعظم بھی کہا گیا، بلکہ 2 مارچ 1945 کو جب قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں کے خلاف اور کانگریسیوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا، تو کچھ نام نہاد مولوی، دین کے ٹھیکیدار قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ طعنہ کستے ہوئے بھی دکھائی دیے کہ آپ پاکستان تو کیا، پاکستان کا پے بھی نہیں بنا سکتے، اور انہوں نے مسجد خیر الدین کے ممبر پر گاندھی کو بٹھایا۔ یہ انتہائی افسوس کی بات تھی، مگر پھر بھی قائد اعظم محمد علی جناح اپنے اس مقصد کو لے کر کے آگے بڑھتے رہے، کیوں؟ کہ اللہ کے پیارے حبیب نے یہ ذمہ داری آپ کو عطا فرمائی تھی، اور آپ کو یہ یقین مصمم تھا کہ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ اسی طرح علماء اہل سنت کا بھی تحریک آزادی میں بڑا اہم کردار ہے۔ آل انڈیا سنی کانفرنسز جو 1925 سے لے کر کے 1947 تک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں منعقد کی گئیں، جن کے روح رواں شیخ المشائخ سید محمد علی حسین اشرفی کی چھوچا شریف ضلع فیض آباد، امیر ملت مولانا سید جماعت علی محدث علی پوری ضلع سیالکوٹ، صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان برکاتی، شیخ المحدثین حضرت مولانا سید دیدار علی الوری اور دیگر علماء اہل سنت نے
تحریک آزادی میں اپنا کردار ادا کیا۔ سنی مسلمانوں کا یہ نعرہ تھا، بٹ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان، جس کے مقابلے میں کانگریسی جو ہے وہ نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان اور قبرستان۔ چنانچہ 4 مارچ 1946 کے الیکشن میں مراد آباد میں مسلم لیگ، جو سنی علماء مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے، الیکشن میں مسلم لیگ کی طرف سے علماء اہل سنت نے 1946 4 مارچ کو زبردست کامیابی حاصل کی، جو کانگریسی ملاؤں سے برداشت نہ ہو سکی۔ انہوں نے یہ تانے کسنا شروع کر دیے کہ قبرستان پاکستان، قبرستان پاکستان، جس کے مقابلے میں مسلم لیگ کے جو افراد تھے، کارکنان تھے اور علماء اہل سنت تھے، ان کی طرف سے ایک نعرہ لگا کہ اب تم چاہے کچھ کر لو، بٹ کے رہے گا ہندوستان اور لے کے رہیں گے پاکستان۔ یہ 7 روزہ دبدبہ سکندری رامپور جو 7 فروری 1947 کا یہ مجریہ ہے، صفحہ نمبر 8 پر یہ پورا واقعہ یہاں پر مرقوم ہے۔ القصہ مختصر، ایک لڑکا چھوٹا بچہ دوڑا چلا آ رہا ہے تو وہ گر جاتا ہے، تو کانگریسی جو ہے اس کو تانا دیتے ہیں، کیونکہ گرتا ہے تو اس کو خون نکل آتا ہے، تو خون کو دیکھ کر کے وہ رو پڑتا ہے، تو کانگریسی اس بچے کو دیکھ کر کے تانا دیتا کہ تم پاکستان بناؤ گے، تم پاکستان آزاد کرو گے، تم آزادی لوگے۔ ذرا سا خون کیا نکلا، رونا شروع کر دیا، تم اور آزادی۔ وہ بچہ اس کانگریسی کو جواب دیتا ہے کہ وہ بدبخت بات سن، میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ میرا خون نکل گیا، مجھے چوٹ لگی ہے، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ خون میں نے پاکستان کے لیے سنبھال کے رکھا تھا جو پاکستان سے پہلے ہی بہہ گیا۔ اندازہ کریں یہ جذبہ تھا مسلمانوں کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی جذبے اور شوق سے مسلمان آگے بڑھے اور الحمدللہ علماء اہل سنت اور مسلمانوں کی تب و دو اور قائد اعظم محمد علی جناح کی فہم و فراست نے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جرأت مندی نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ 13 اور 14 کی درمیانی شب 12 بجے جب اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ ریڈیو پاکستان ہے، تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، خوشی کے مارے احساسات کے اظہار کرنے سے عاجز ہو گئے کہ جس آزادی کی تحریک کے لیے ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، لاکھوں جانیں قربان کی، جب اس پاکستان کا نام 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب کو کانوں میں گونجا، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک پاک سرزمین، ایک پاک وطن عطا فرمایا، اور ہم مسلمان اس ریاست پاکستان میں الحمدللہ ایک آزاد حیثیت سے زندگی گزارنے کا حق حاصل کر چکے تھے۔ پاکستان ہماری عزت ہے، پاکستان ہمارا وقار ہے، پاکستان ہماری آن ہے، پاکستان ہماری شخصیت، ہمارا وقار، ہماری وجاہت ہے۔ اللہ ہمارے پاکستان کو آباد رکھے، اللہ ہمارے وطن کو آباد رکھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دست مبارک ہے اس پاکستان پر۔ 1965 میں بھی جب دشمن نے اس پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور پاکستان کو برباد کرنے کی جسارت کی، اللہ اکبر کبیرہ، افواج پاکستان کو کی جو ڈھارس بنا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ اللہ کا پیارا حبیب تھا۔ اللہ اکبر، کہ تمہارے سروں پر میرا ہاتھ ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، گھبرانا نہیں ہے، آگے بڑھو، انشاءاللہ جیت تمہارا مقدر ہوگی۔ تو پاکستان دین اسلام کا انشاءاللہ ایک مضبوط قلعہ ہے اور بنے گا، اور پاکستان کی افواج حیدری افواج ہے انشاءاللہ۔ اس ریاست پاکستان کو توڑنے والے خود ٹوٹ گئے اور انشاءاللہ ٹوٹیں گے، اور پاکستان کی
افواج کو شکست دینے کا خواب دیکھنے والے کل بھی شکست خوردہ ہوئے تھے انشاءاللہ، اور مستقبل میں بھی شکست خوردہ ہوں گے۔ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، ہماری ریاست کو سلامت رکھے، پاکستان ہمیشہ تابندہ رہے، آباد رہے۔ اللہ رب العزت ہمارے پیارے وطن کو شاد اور آباد رکھے۔ اللہ رب العزت دشمنان ریاست پاکستان کو نیست و نابود فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔